نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ابھی یہ ساحل ندیم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، ٹھیک ہے، ایک اپنے لیڈر کی محبت میں خام خواہ ایک بندے کو دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلا کے اس طریقے سے اسے بے عزت کرنا، اور وہ جو اینکر ہے نا جس نے ساحل ندیم کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، اس کے ساتھ جو میں نے کیا تھا نا وہ بھی آپ دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا جب انہیں ٹکر کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کے 5 بڑے بڑے جو یوٹیوبر تھے نا، ایک ایک کو بلا کے، جب انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا نومبر 2023 میں، ایک ایک کے ساتھ جو میں نے کی تھی نا، وہ وہی کچھ کی تھی جو شاہزیب خانزادہ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، پوری ورکنگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو میں نے کی تھی نا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اور اس نے اس کو بلا کے جس طریقے سے، ٹھیک ہے وہ بیچارہ کوئی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیٹا نہیں بول رہا تھا، وہ اس کا تکیہ کلام ہے۔ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ایون ان کے ہم عمر بھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو نا، وہ فی البدیہہ ان کی زبان سے نکلتا ہے بیٹا یوں نہیں یوں ہے۔ یہ بیٹا وہ والا نہیں کہہ رہا ہوتا جو آپ وہ پنجابی میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں پتر میں تنوں ویکھ لینا، یہ وہ نہیں ہوتا، یہ ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہے۔ اس میں اس نے کہا، اس نے بجائے اس کی بات سننے کے اس کا وہ جملہ پکڑ لیا، اس نے کہا تو مجھے ابو بول، تو بھائی تیرے میں پھر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ بقول تیرے اگر وہ تیری توہین کر رہا تھا تو نے اس سے بڑی بات کی کہ مجھے ابو بول، تجھے تو چاہیے تھا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے ابو بولیں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ یار آپ نے اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تم نے تو اس سے بھی برے اخلاق پیش کیے۔ تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ، انہوں نے ویڈیو بنائی، میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس کیے کہ بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے، اس کیس میں پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کی ہے ساحل ندیم کے ساتھ۔ باقی جو ساحل ندیم کا موقف ہے اس میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن جب اس قسم کی آپ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، پھر میں نے، حالانکہ میرے ساتھ کیا کیا اس نے میری لائف ورنیبل کی تھی ساحل ندیم نے، اس نے کہا جی اس نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کہہ دیا، میں تو بعد ہی کچھ اور کر رہا تھا، تفنن کے طور پہ ایک بات کر رہا تھا، اس نے پکڑ کے آدھا کلپ لے کے تو میرے اوپر ویڈیو بنائی، میں نے اس چیز کا بدلہ نہیں لیا، میں نے کامنٹس کیے کہ نہیں یار وہ اس کا ظرف تھا، ہمارا ظرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ ہمیں بھی اختلاف ہے ساحل ندیم صاحب کے اس موقف کے ساتھ کہ چونکہ ورلڈ وار 2 وہ ون کر چکے ہیں، جب کوئی فاتح قوم کسی جگہ کے اوپر قبضہ کرتی ہے نا پھر اس کی مرضی چلتی ہے، اس کے بعد دنیا کو انہوں نے اپنے زیر سایہ کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ سپر پاور بن گئے ہوں۔ لہذا ہمارا یہ موقف ہے، اگرچہ محمد علی جناح کا اس وقت موقف پورے اخلاص کے ساتھ تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، بالکل صحیح موقف تھا وقتی طور پہ، لیکن محمد علی جناح تو 1948 میں فوت ہو گئے، 1967 میں جو فائنل جنگ ہوئی ہے پورے عرب کو شکست دی ایک اسرائیل نے 6 دن کی جنگ میں، تو جو ہمیں پہلے مل بھی رہا تھا کہ 45% مسلمان اور 55% یہودیوں کے پاس، اس سے بھی ہم رہ گئے۔ اس لیے پاکستان نے بعد میں اپنی پالیسی چینج کی ہے، بانی پاکستان کی پالیسی یہ نہیں تھی 2 اسٹیٹ سولوشن والی، لیکن پاکستان کی اس وقت پالیسی یہی ہے، اور میں اس میں ساتھ ہوں، ساحل ندیم صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہوں، اور اسی کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا، بالکل ٹھیک کیا، لیکن جو پی ٹی آئی والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے جس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا، اس حساب سے ساحل ندیم نے صحیح گرفت کی کہ امت مسلمہ کا اگر لیڈر ہے نا تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن پہ نہیں آنا چاہیے، پھر تو اسرائیل کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ اب پی ٹی آئی والوں نے جتنا بڑا قد کاٹ خان صاحب کا کھڑا کر دیا، اس حساب سے ساحل ندیم کی گرفت بالکل درست تھی پی ٹی آئی والوں کے اوپر، لیکن ان پرنسپل ہمارے نزدیک پاکستان کا جو فارن پالیسی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ بھائی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، اب تو ہم مفتو ہو چکے ہیں، ہم تو اس میں خوش ہیں کہ اسرائیل فلسطین کو ایک علیحدہ سے ریاست دے، ٹھیک ہے دونوں وہاں پہ رہے، ویسے تو ہمارا حق تھا، ان کو زبردستی ورلڈ وار 2 میں جو قتل عام کیا ہٹلر نے، اس کی کمپنسیشن کے لیے پورے یورپ سے پوری دنیا سے اٹھا کے یہودی پکڑ کے انہوں نے زبردستی بات کی بیت المقدس میں کہ چلو ان کے غموں کا مداوع ہو جائے، جو ہولوکاسٹ میں ان کے ساتھ قتل عام ہوا تھا، ہٹلر نے ظلم کیا تھا، چلو آپ ان کی کمپنسیشن کریں۔ سلسلہ تو جنگ عظیم 1 سے شروع ہو گیا، 1918 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم زبردستی جنگ سے تو ان سے نہیں جیت سکتے نا، ہماری اس وقت یہ حالت ہے، نہ غوث پاک زندہ ہے ورنہ وہ نگاہ مار کے کر دیتے۔ اس زمانے تک گئے اور سارے بابے میں مار چڑے رہے،
وہ صحیح کہا تھا وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے کہ جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے, بزرگوں نے درختوں کو سونا بنانا چھوڑ دیا ہے, ہاں جی, پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بھی کوئی چل رہے تھے, میرے بات ویسے ہی ڈر گئے تھے. ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ مجبوراً پھر ظاہر دنیا اب یو این او کی قراردادوں میں بندھی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر والے اسٹیٹس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا یو این او کی قراردادوں کے تحت, تو ایک موقف رکھنا پڑے گا. ہم مفتو ہو چکے ہیں. اب ہم پرانے خواب دیکھیں, ان گیون سرکمسٹانسز میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی سپیس کو حاصل کرنی ہے, الٹیمیٹ گول ضرور رکھیں, لیکن فی الوقت تو کوئی ریلیف پہنچائے نا, اور پھر معاملات کو لے کے چلیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ 800 سال تک اسپین پہ حکومت رہی ہے, کس کی؟ مسلمانوں کی. اب ہم ان سے کہیں کہ اسپین ہمارے والے کرو, یہ ہمارے پاس تھا. وہ کہیں گے جب تم آئے تھے اس سے پہلے تمہارے پاس تھا, اس سے پہلے تو کرسچنز تھے نا. پھر 800 سال مسلمان رہے, پھر دوبارہ سے کرسچنز کی حکومت آئی. اب تو خیر بالکل وہ اب لبرل قسم کی, اب آپ کہہ لیں ایتھیسٹ ٹائپ ہی لوگ ہیں. لیکن بہرحال وہاں کی ساری فروٹ سبزی کی منڈیاں پاکستانی دیکھ رہے ہیں. سلام ہے جناب گورے کو, پاکستانی وہاں گئے ہیں اور یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. نہ ہمارے انہوں نے دین کو دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے, نہ نیشنلٹی کو دیکھا. مسلمان وہاں کما رہے ہیں. ہمارے جیلوں سے کئی لوگ اسپین میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو اتنا حوصلہ ان کے اندر ہے. امریکہ میں تو بہت زیادہ ریمیٹنس آ رہے ہیں, نان مسلم ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپرچونٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو موقف ہے, عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا, یا شہباز شریف صاحب نے, یا ہمارے کوئی بھی پرائم منسٹر ٹو اسٹیٹ سولوشن کی, ہمارے آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ بات کرتے ہیں, وہ بالکل درست بات ہے. ابھی گیون سرکمسٹانسز میں یہی ہو سکتا ہے. لیکن ساحل ادیم صاحب کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے اس موقف پہ کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں, وہ سارا علاقہ ہی مسلمانوں کا ہے. حضرت عمر نے ایک ٹریٹی کے تحت اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا تھا کرسچن سے, اور جو ٹریٹی تھی اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کاش ایسا ہو سکتا, لیکن اب ورلڈ پالیٹکس بدل چکی ہے. ہم مفتو ہو چکے ہیں, وہ فاتح ہیں. تو ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پھر شرعی احکام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹالرنس والا معاملہ آ جاتا ہے. نبی الاسلام نے بھی کئی چیزیں, اب صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے, حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر حضرت بکر کے پاس وہ گئے, پھر انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے رسول ہیں. بظاہر وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن ایکسپٹ کرنی پڑی گیون سرکمسٹانسز میں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ اسے دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلائیں, اور آپ نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے بےعزت کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو, جس کو ہم نے مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈر بناؤ, واللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مذہبی لیڈر نہ بناؤ خدا کے لیے. ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا یار, مسلمان ہے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی نہ ان کا ماضی کا کردار تمام لیڈرز کا, نہ حال کا, مستقبل ہمیں نہیں پتا. کوئی پیشوائی والا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. بات بات پہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یو ٹرن لینا, باتوں کو بدلنا. حکومت میں ہونا تو سیم پیج, باہر نکلنا تو آئین کے لیے جہاد کرنا, حکومت میں ہونا تو گود میں بیٹھنا, باہر نکلنا تو ووٹ کو عزت دو, پھر بوٹ بھی پالش کرو, اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دو, پھر ووٹ کو عزت دو. تماشا لگایا ہوا ہے. ان کی حقیقت ہم پہ کھل چکی ہے. ہاں پولیٹیکل لیڈرز آپ محبت کریں, آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. مذہبی پیشوا نہ انہیں مانے, بس ہمارا اختلاف یہ ہے. ونس آپ مذہبی پیشوا بنا کے پیش کریں گے نواز شریف کو, زرداری کو, عمران خان کو, پھر ہم کہیں گے خدا کے لیے اپنی دنیا تو تم نے برباد کی ہوئی ہے. پاکستان میں جو عوام کی حالت ہے, آخرت تو کم از کم بچا لو, مر کے تو چین آ جائے گا نا. ہاں ان لیڈروں کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کرو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو پیورلی دین کے جذبے میں بات کر رہا ہے, آپ علمی اختلاف اس سے کر سکتے ہیں, اسے پکڑ کے کہ اس نے ایک بات کی اور وہ بھی 30 سیکنڈ کا اس کا کلپ کاٹا انہوں نے. اس کلپ کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا مجھے بھی دل سے عمران خان پسند ہے. ساحل ادیم نے وہ حصہ نہیں انہوں نے بیچ میں ڈالا, پکڑ کے وائرل کر دیا. وائرل کیا تو آپ دیکھیں ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے, اور پھر جب اس طریقے سے اسے دھوکہ دے کے چینل پہ بلایا تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا, وہ بعد میں کہتا رہا جی میں معذرت کرتا ہوں کاظمی صاحب آپ سن لیں, لیکن نہیں, وہ تو ظاہر پورا طے کر کے بیٹھا ہوا تھا. پھر اسے کہہ رہے جی تم جو ہے وہ اسرائیل کے 5 شہروں کے نام بتاؤ, تم جو ہے وہ فلسطین کے 5 شہروں کے نام بتاؤ. اللہ کے بندو, یہ اسی طریقے سے خادم رضوی کہنا جی میں جڑا وہ ججاں کو دعائے قنوت سننی ہے, حالانکہ ان سے ہم دعائے قنوت سنیں ان کو بھی نہیں آتی. یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں قنوت نازلہ کی ہے,
جو دعائے قنوت اصل ہے جامعہ ترمذی میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ انہوں نے نہیں آندی جب تک کہ یاد نہ کی ہوئی ہو. اس طرح ہوتا ہے یار، اشاروں کے نام بتاؤ بھائی، ایشو کو ڈسکس کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ایشو کو ڈسکس کرو اور پھر اس سے طریقے سے گفتگو کرو. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے میں بلا کے کسی کو بے عزت کروں گا، اس کا مذاق اڑاؤں گا اور پھر میں جو ہے واہ واہ کروں گا، پھر باقی لوگ بھی اس پہ وی لاگ بنائیں گے، دیکھا جی ساڑھے لیڈر کے خلاف بولے اسی اے کرتا اے کر دیتا وہ کر دیتا. ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ جو ینگ جنریشن مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، ایک ایک کر کے ان یوٹیوبرز کی وجہ سے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.